سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور پھر بھی وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا نہ رہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، پھر بھی سب پریشان ہیں۔ مغفرت کا وعدہ نہیں کیا، لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، لیکن کم از کم خود کو مت بیچو۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں ہے۔ کسی محفل میں جاؤ تو تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہر کسی کی عزت و آبرو قائم و دائم رہے۔ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے راز کو دشمن کے ساتھ ساتھ اپنے دوست سے بھی پوشیدہ رکھو۔ یہ ایک ناشکری کرنے کے مترادف ہے کہ اللہ تمہیں دولت دے اور تم اس دولت کو حرام کاموں اور ناجائز جگہوں پر خرچ کر لو۔ عقل کے ساتھ ادب و احترام ہونا ایسا ہے جیسے ایسا درخت جس کے پتے دوا کے لیے کام آتے ہیں اور پھل کھانے کے لیے۔ جس کام میں اللہ کی رضا شامل ہو وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوا کرتا۔ وہ انسان اصل مرد ہے جو اپنی عقل استعمال کر کے دشمن کو دوست بنا لے۔ سمجھدار کی ایک نشانی یہ ہے کہ کام کی بات جس میں فائدہ ہو، ایسی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں ایک لمحہ تک نہیں لگائے اور نہ کسی راز کو چھپائے گا۔ دنیا کے مصائب سامنے رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ایسے اعمال کو ہمیشہ کرتے رہو جن کی بدولت دوزخ کی آگ سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی کامیابی ملے۔ جو انسان برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرنا نہایت اعلیٰ درجے کا کام اور بزرگی ہے۔ آپ گزرے ہوئے کل کی نسبت آج زیادہ امیر ہیں، بشرطے کہ آپ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی ہے، کسی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، کسی کو معاف کیا ہے، کوئی نیا دوست بنایا ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کے سامنے ناشکری کی باتیں کرتی رہتی ہے وہ اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہوتی۔ راستہ وہی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ بے وقوف اپنے باپ کی اصلاح کو حقارت سے دیکھتا ہے، جبکہ عقلمند والد کی نصیحت کو غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے، تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ غیر معیاری سوچوں پر قابو ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تھوڑی بہت آگ کو نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ بھڑک کر آگ کے ایک ایسے خوفناک شعلے میں تبدیل ہو سکتی ہے جس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔
بادشاہ فقیر کا قرب چاہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، فقیر بادشاہ کا تقرب مانگے تو اس کی بدنصیبی ہے۔ فقیر اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ سورج کا ثبوت صرف دیکھنے والے کی آنکھ ہی مہیا کر سکتی ہے۔ دسترخوان پر اگر تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرے تو لمبی عمر کے ساتھ ساتھ صحت بھی پائے گا۔ جو عقل مند ہوگا وہ جب کسی کو دولت دے گا تو کبھی بھی حق سے غافل نہیں ہوگا۔ اگر حق کو جھٹلایا نہ جاتا تو ظالموں کو غلبہ حاصل نہ ہوتا، شیطان کی بات قوت نہ پکڑتی تو لوگ موت کے وارد ہونے کو اپنی خوشگوار زندگی پر کبھی ترجیح نہ دیتے۔ یہ روٹی اور گوشت ایک قسم کی مٹی کی مانند ہے، ان کو کم کھاؤ تاکہ تم مٹی میں جانے سے بچ جاؤ، تاکہ مٹی تم کو کھا نہ سکے۔ تاج بظاہر ہیرے موتیوں کا ہوتا ہے لیکن دراصل وہ کانٹوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ بادشاہ کو حکومت کچھ اس طرح کرنی چاہیے کہ لوگ امید کی حالت میں اس سے ڈریں بھی اور محبت بھی کریں۔ ارباب اقتدار کی بری عادات یہ ہیں کہ دشمنوں سے خوف، ضعیف و ناتواں لوگوں کے ساتھ سنگدلی اور کسی پر احسان کرنے میں بخل سے کام لینا چاہیے۔ عشق کی کم از کم ایک بات ضرور ہے کہ عشق اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرتا ہے، اور ادب سے قبول کرنے سے عبادت شوق میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب پیسوں کی اشد ضرورت ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر سجدے میں تسبیح کے بعد 40 بار آیت کریمہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انوکھی غیبی مدد حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جس آدمی کے سامنے عبرت کے نظارے کھلے اور ظاہر موجود ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ کھڑے سزا پا چکے ہیں، بے شک اس کو تقوی اور پرہیزگاری شبہات میں پڑنے سے باز رکھتی ہیں۔ جو بندہ 3 دن میں موٹا ہونا چاہتا ہے وہ روز رات کو کھانا کھا کر اوپر آدھا گلاس پانی پی کر سو جائے۔ مرگ ایک ایسا شیر ہے جس کے پنجے سے رہائی پانا ممکن نہیں۔ بدنیت کو اپنا کوئی راز دینا ایک مہلک غلطی ہے، ہمیشہ عاقلوں کی صحبت اختیار کر۔